بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ شروع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، سیرت مبارکہ پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آج 1 سال کچھ مہینے سے ہم اور آپ جو سفر طے کر رہے تھے، آج اس کی آخری منزل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے محبت، آپ کی سیرت سے لگاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دروس و عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس ہوئے اور اس کے کچھ پہلے ہی سے جب عرب کے لوگوں کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ اسلام دین حق ہے اور محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، تو بہت سے لوگ جن کے سامنے کچھ شکوک اور شبہات تھے یا جن لوگوں کے سامنے کچھ ان کی اپنی سیاسی مصلحتیں تھیں، وہ لوگ بھی حقیقت کے سامنے اور یہ کہیے کہ حالت حاضرہ کے سامنے یا یہ کہیے کہ اس وقت جو ہوا کا رخ تھا اس رخ پر چلنے کے لیے مجبور ہو گئے. لہذا وفود کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے لگے. وہ لوگ جو پہلے مسلمان ہو چکے تھے اپنی قوم کا نمائندہ بن کر کے وہ بھی آئے، وہ لوگ جو ابھی تک حالت شرک پر تھے وہ بھی آئے، اور جو لوگ اسلام کے علاوہ یا قرآن سے پہلے جو بعض کتابیں نازل ہوئی تھی ان کے اوپر ایمان لانے والے تھے جیسے بعض نصارہ، وہ بھی آئے. آ کر کے عمومی طور پر لوگ اسلام قبول کرتے اور اپنی قوم کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر کے جاتے. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو ہے وہ حق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو ہے وہ حق ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو ہے وہ حق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو ہے وہ حق ہے، چونکہ
قوم متفقہ طور پر انہیں اپنا نمائندہ بنا کر کے بھیج دی. اس لیے ہوتا یہ کہ چند گھنٹوں میں یا چند دنوں میں پورا قبیلہ کا قبیلہ، پورا علاقہ کا علاقہ، پوری قوم کی قوم مسلمان ہو جاتی. اور اگر کچھ لوگ اپنی انا پر باقی رہنا چاہتے، اپنے پرانے دین پر باقی رہنا چاہتے، تو وہ بھی مجبور ہو کر کے آپ کے پاس آتے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر عیسائی ہیں تو جزیہ دینا قبول کر لیتے. اس طرح ساتھیوں سن 9 ہجری اور 10ویں ہجری کا کچھ حصہ اگر لے لے تو اس 1.5-2 سال کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کم زیادہ چھوٹے اور بڑے 100 کے قریب وفود اور جماعتیں آئی ہیں. 1-2 نہیں، 100 کے قریب. علماء نے باقاعدہ ان کا نام لکھا ہے کہ کون کون سے لوگ آئے اور کس علاقے کے تھے. قریب کے لوگ بھی آئے اور دور جزیرے عربیہ میں دور جو لوگ رہتے تھے، مطلب کہ 1000 کلومیٹر دور، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے اپنی وفاداری کا اعلان کیا. اسی لیے علماء کے نزدیک یہ سال عام الوفود یعنی وفود کے آنے کا سال مانا جاتا ہے. تاریخ کتاب، سیرت کتاب اٹھا کر کے دیکھیے آپ کو، تو اس سال کو علماء نے عام الوفود لکھا ہے. اور ظاہر بات ہے ان تمام وفود کی تفصیل عام طور پر سیرت نگاروں نے بھی نہیں لکھا ہے، چاہے جائے کہ میں آپ کو ایک درس کے اندر بیان کر سکوں. ان میں سے صرف 2 وفد کا ذکر میں آپ کے سامنے کرتا ہوں، جس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ لوگوں کے اسلام قبول کرنے کا جذبہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے دلوں میں توحید اور عبادات کے راسخ کرنے کا اسلوب یا انداز کیسا رہا. ان میں سب سے پہلے آپ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بعد جو سب سے اہم شہر مانا جاتا تھا سیاسی اور اقتصادی طور پر، اس کا ذکر ہم کرتے ہیں. یعنی کون؟ طائف. آپ لوگوں کے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ طائف کا آپ نے محاصرہ کیا اور 20-21 دن محاصرہ کرنے کے بعد آپ نے محاصرہ توڑ دیا، واپس ہوئے. جعرانہ سے آپ نے عمرہ کیا اور مکہ مکرمہ مدینہ منورہ واپس آ گئے. کچھ دنوں کے بعد طائف کے لوگوں نے محسوس کیا کہ اب اس جماعت سے اور اس نبی سے لڑنے یا مخالفت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لہذا ان لوگوں نے ابن عبد یعلیل کی قیادت میں ایک وفد بھیجا کہ جاؤ ان سے باتیں کر کے آؤ، کسی بات پر صلح کر کے آؤ. چنانچہ جب وہ وفد آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مسجد میں ٹھہراتے ہیں. کہاں؟ ان کے لیے مسجد میں خیمہ لگایا. دل غور کریں گے کہ مشرک کا اگر ظاہر میں کوئی گندگی نہیں لگی ہے تو مسجد میں اس کا داخلہ ناجائز نہیں ہے. اس کا داخلہ مسجد میں ناجائز نہیں ہے. کوئی کام کرنا ہے یا آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے کچھ مصلحت کی باتیں کرنی ہے یا کوئی اور چیز ہے تو اسے مسجد میں داخل کیا جا سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد میں خیمہ لگایا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن پڑھیں گے یا صحابہ کرام مسجد میں بیٹھ کر قرآن تلاوت کریں گے تو وہ آواز ان کے کانوں میں پڑے گی. وہ کئی دن ٹھہرے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح کی بات چیت ہوتی رہی. کئی دنوں کے بعد انہوں نے اسلام قبول کرنے کے لیے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری میں آنے کے لیے چند شرطیں پیش کی. آپ نے کچھ شرطوں کو قبول فرمایا اور کچھ کا انکار کر دیا. ان کی سب سے پہلی شرط یہ تھی
کہ ان کے بڑے بابا کا جو مزار ہے، میں مزار کہتا ہوں اس لیے کہ بابا تھا، وہ کوئی گنہگار آدمی نہیں تھا، لات کے بارے میں آتا ہے بخاری شریف میں ہے کہ وہ راستے میں بیٹھ کر کے، حاجیوں کے راستے میں ایک چٹان پر بیٹھتا تھا کنارے، اور جو حاجی جایا کرتے تھے تو ان کو گرمی کے موسم میں ستو گھول گھول کر کے پلاتا تھا۔ کانا یلد الصویخ للحجاج۔ تو جب اس کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے کیا کیا، وہاں پر اسے دفن۔ مزار ایسا ہی بنتا ہے نا ساتھیوں جی، ایسا ہی بنتا ہے نا۔ پھر اس کے بعد وہاں پر عمارت تعمیر ہوئی، اور یہ عرب کا کہ شرک کا بہت بڑا مرکز مانا جاتا ہے، کہ جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں فرماتا ہے، افرأیتم اللات والعزی۔ لات بہت بڑا اس کا مقام تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ہم مسلمان ہونے کے لیے تو تیار ہیں، لیکن 1 سال کے لیے ہمارے بابا کے مزار کو رہنے دیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے لوگ ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، اس کو ڈھانا، اس کو گرا دینا ان کے نزدیک یہ چیز مقبول نہیں ہوگی۔ آپ نے کہا نہیں، یہ نہیں ہوگی، اس میں دریس اگر کوتاہی کی گئی تو کیا ہوگا؟ اس غلط محبت کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا، وہ ٹوٹے گا۔ لوگوں نے 1 مہینے کی مہلت مانگی، آپ نے کہا کہ نہیں۔ لوگوں نے 3 دن کی مہلت مانگی، آپ نے کہا نہیں۔ آخر میں لوگوں نے کہا پھر ہم اسے اپنے ہاتھ سے نہیں گرائیں گے۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں، یہ کام میں کر لوں گا۔ چنانچہ آپ نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ اور حضرت ابو سفیان کو اس شرک کے اڈے کو ڈھانے کے لیے بھیجا۔ یہ قصہ دوسرا ہے، بڑا لمبا۔ ان لوگوں نے جا کر کے اسے ڈھایا، اور جب ڈھانے گئے تو عورتیں اور بچے، ظاہر بات زیادہ عورتیں ہی ان چیزوں میں رہتی ہیں، کنارے کھڑے ہو کر کے رونے لگے، اور اس انتظار میں تھے کہ یہ جو کچھ کر رہا ہے اس کے اوپر ہمارے اس بابا کا غضب کب نازل ہو جائے۔ تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ بھی بڑے ہوشیار ذہین آدمی تھے۔ کیا کام کیا؟ پہلی بار جب جا کے فاوڑا مارا تو اچانک بنا کر کے گر گئے اور اپنے ہاتھ پیر کو پٹکنا شروع کیا۔ لوگوں نے کہا یہ دیکھو بابا کا غضب نازل ہو رہا ہے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہنستے ہوئے اٹھے، کہا بیوقوفو، ہم تمہیں بیوقوف بنا رہے ہیں، اس کے پاس کوئی طاقت ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ اٹھا کر کے رکھ دیا اس کا۔ دوسری ان کی شرط یہ تھی کہ ذرا غور کریں گے ساتھیوں، دوسری شرط یہ تھی کہ ہمیں نماز پڑھنے سے روک دیا جائے، اس لیے کہ جھکنا یہ بڑے عیب کی بات سمجھی جاتی تھی۔ رکوع کی جو کیفیت ہوتی ہے یہ کیا ہے؟ بڑے عیب کی بات سمجھی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر فی دین لیس فیہ رکوع ولا سجود۔ اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے جس کے اندر نماز نہ پائی جائے، جس میں رکوع اور سجدہ نہ ہو۔ اور ساتھیوں یہیں سے سمجھ لیں، وہ آدمی چاہے بڑا خیر خواہ ہو، بڑا مالدار ہو، بہت پیسہ خرچہ کر رہا ہے، بہت بڑا ڈاکٹر، بہت بڑا انجینئر ہے، بہت بڑا سمجھدار ہے، لیکن اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کے اندر کوئی خیر نہیں، کوئی خیر نہیں۔ یہ میری بات نہیں، کس کی بات ہے؟ لا خیر فی رکوع لی دین لیس فیہ رکوع ولا سجود۔ اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں رکوع اور سجدہ نہ ہو۔ انہوں نے کہا تیسری چیز، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا علاقہ بہت ٹھنڈا، لہذا ہمیں وضو سے معذور رکھا جائے۔ آپ نے کہا کہ یہ بھی نہیں، کہ بغیر وضو کی تم نماز پڑھو۔ انہوں نے ایک چیز یہ بھی رکھی کہ دبا، یہ کدو بڑا ہوتا ہے نا، اس کا اندر سے گودا وغیرہ نکال کر کے، یا یہ جو اسے کدو کے لائے وہ اور چیز ہوتی ہے گولے سے، کیا اس کو کہتے ہیں؟ کوہڑا کہتے ہیں، لیکن اور جو ہمارے تھوڑا دیہاتی لفظ ہے وہ تو ہم جانتے ہیں، ہاں میٹھا۔ اس پر کیا کرتے ہیں، اس میں سے اندر سے اس کا گودا نکال کر کے اس میں خاص قسم کی ایک شراب بنا جس میں نشہ بہت جلدی آیا کرتا تھا، اسے دبا کہا جاتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس میں ہمیں اس کے استعمال کی اجازت دے دی جائے۔ آپ نے کہا کہ نہیں،
حتیٰ کہ وہ لوگ اس پر آئے کہ ٹھیک ہے ہم جہاد نہیں کریں گے، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ آپ نے ان دونوں چیزوں کو قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جاؤ جہاد نہ کرو، چلو صدقہ نہ دینا۔ صحابہ کو تعجب ہوا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں جہاد سے روک دے رہے ہیں، اجازت دے رہے ہیں جہاد نہ کرنے کی۔ آپ نے فرمایا چھوڑو، جب مسلمان ہو جائیں گے تو جہاد بھی کریں گے اور صدقہ اور خیرات بھی کریں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے۔ تو کہنے کا مطلب کہ وفد آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ چیزیں پر معاہدہ ہوا، اور وہ گیا اور جا کر کے اپنی قوم کے اندر اسلام کی دعوت دینے لگا اور سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ دوسرا ایک اور وفد، ایک سنن ابن ماجہ ہے، مسند احمد ہے، بخاری شریف میں بھی ان کی طرف اشارہ ہے۔ سعد ابن بکر ایک قبیلہ تھا جس کے نمائندے ضمام ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے۔ حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ یہ آپ کی خدمت میں آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان میں ایک مسجد کے اندر ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور اپنا اونٹ لے کر کے اور مسجد میں داخل ہو گئے۔ مسجد کے ایک کھمبے سے اپنا اونٹ باندھا اور بالکل وہی جو بدوانہ انداز ہوتا ہے آتے ہیں، ایکم محمد، اللہم صلی علی محمد، تم میں محمد کون ہے؟ اللہم صلی علی محمد۔ صحابہ کرام نے کہا وہ ٹیک لگا کر کے جو بیٹھے ہوئے ہیں گورے چکے سے، یہی محمد ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں ابن عبد المطلب، اے عبد المطلب کے بیٹے، آپ کے دادا تھے نا۔ آپ نے کہا بولو کیا بول رہے ہو، جواب دے رہا ہوں۔ اسی انداز سے آپ نے جواب بھی دیا، کہا کہ میں اپنی قوم کا نمائندہ بن کر کے آیا ہوں، میری قوم نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے آپ سے کچھ معاملات طے کرنے کے لیے۔ میں آپ سے کچھ سوال کر رہا ہوں، وہ بالکل کھل کر کے میں آپ سے سوال کروں گا، کڑے سوالات ہوں گے، کھڑے ہوں گے، آپ برا نہ مانیں گے۔ آپ نے کہا جو پوچھنا ہے پوچھو۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، نے کہا یہ بتائیے اس ذات کی، ہمارے رب کی قسم اور آپ کے رب کی قسم، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بنا کر کے انسانوں کی طرف اور پوری دنیا کے لوگوں کے لیے بھیجا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اللہ کا رسول، اسی رب نے مجھے اللہ کا رسول بنا کر کے بھیجا۔ کہا یہ بتائیے وہ ذات جو ہمارا رب ہے اور آپ کا رب ہے، اللہ امرکا، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ لوگوں سے یہ کہیں کہ لوگ 5 وقت کی نماز پڑھیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، مجھے اسی چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ پھر اس کے بعد وہی قسم دلا کر کے کہتا ہے کہ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ ہمیں 1 مہینے کا روزہ رکھنے کا واجبی حکم دیں؟ آپ نے کہا ہاں، اسی اللہ نے مجھے اس چیز کا حکم دیا۔ کہا کیا اسی اللہ نے جو ہمارا اور آپ کا رب ہے، ساری دنیا کا رب ہے، اسی اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ ہمارے مال سے زکوٰۃ لیں اور ہمارے غریبوں پر تقسیم کر دیں؟ آپ نے کہا ہاں، اسی اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر یہ بات صحیح ہے، جب قسم دلا کر کے آپ سے پوچھ لیا تو کہا کہ میں اپنی قوم کا پیغامبر اور رسول بن کر کے آپ کے پاس آیا ہوں، اللہ کی قسم جو آپ نے کہا ہے اس میں نہ میں کسی چیز کا اضافہ کروں گا اور نہ اس میں سے کوئی کمی ہوگی۔ جب جانے لگا تو آپ نے کہا اگر کسی جنتی کو کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو اس شخص کو دیکھے۔ اپنی قوم کے پاس واپس جاتے ہیں اور لات اور عزا جو بڑے بڑے بت تھے ان کی برائیاں بیان کرنے لگے۔ ان کی قوم نے کہا کہ ان کے عذاب سے ڈریے، آپ ان کو گالی دے رہے ہیں۔ کہا ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔
نتیجہ ہوا ساتھیوں، حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ فما سمعنا بوافد قوم کان افضل من ضمام ابن ثعلبہ، ہم نے کسی قوم کے نمائندے کو ضمام ابن ثعلبہ سے بہتر نہیں دیکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شام ہونے سے پہلے پہلے ان کے قبیلے اور خاندان کے سارے لوگ اسلام میں داخل۔ تو کہنے کا مطلب اس طریقے سے وفود آپ کے پاس آتے رہے، آپ سے سوالات کرتے رہے، دین سیکھتے رہے، اور جا کر کے اپنی قوم کے سامنے اس کا اظہار کرتے رہے، اور قوم اسلام میں داخل ہوتی رہی اور اس کی وفاداری کا اعلان کرتی رہی۔ ساتھیوں، اسی سال 9 ہجری کے اندر حج فرض ہوا ہے۔ اسلام کے ارکان جانتے ہیں کتنے ہیں؟ 5 ہیں، ابھی تک 4 پر عمل ہوتا رہا ہے، 4 پر عمل ہوتا رہا ہے۔ 9 ہجری کے اندر مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں کے اوپر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے، لیکن کئی وجوہات تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری کو حج نہیں کر سکے۔ آپ نے 10ویں ہجری میں حج کیا ہے، 9 کو حج نہیں کیا۔ یہاں پر فقہا کے درمیان ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کہ حج کے اوپر، حج جس کے اوپر فرض ہو اسے فوراً حج کرنا چاہیے یا کہ تاخیر بھی ہو جائے، لیکن ایک فقہا کا مسئلہ ہے، میں اس سے تعرض نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال حج نہیں کیا، جس کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے کس لیے؟ دعوت کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے۔ وفود کے آنے کا اس قدر سلسلہ بڑھا ہوا تھا، اور حج کے دنوں میں امید تھی اور وفود کے آنے کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جزیرے عربیہ کے چاروں طرف سے لوگ اس گھر کا حج کیا کرتے تھے، لہذا کتنے وفود نے یہ سوچا کہ ادھر حج کریں گے، ادھر سے گزرتے ہوئے محمد کے پاس بھی جائیں گے۔ تو وفود کا اتنا بڑا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کا رہا کہ آپ کو اس سال حج کرنے کا موقع نہیں ملا۔ دوسری چیز، ابھی تک جزیرے عربیہ میں کچھ مشرک لوگ آباد تھے، اور اس گھر کا طواف اور حج مشرک بھی کیا کرتے تھے، حالت شرک میں بھی۔ اور بہت سے لوگ ابھی یہ بھی تھے جو اس گھر کا طواف برہنہ ہو کر کے کیا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز منظور نہیں تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کریں تو آپ کے ساتھ مشرک بھی حج کریں۔ لہذا اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ 100، اس کی صحیح تعداد نہیں لکھی ہے محدثین نے، مورخین نے، کچھ 100 صحابہ کرام کو دے کر کے حج کے لیے بھیجا، اور حضرت ابو بکر کو اپنا نائب بنایا۔ یہ اشارہ تھا کہ میرے بعد خلافت کس کو ملنے والی ہے؟ ابو بکر کو ملنے والی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھوڑی دور گئے تھے، چند کلومیٹر، کہ آپ اس وقت سورہ براءت کی ابتدائی آیتیں نازل ہوتی ہیں، براءۃ من اللہ ورسولہ، ابتدائی آیتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو آپ نے اسے حضرت علی کے سپرد کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عرب کا اس وقت دستور تھا کہ اگر کوئی اہم اعلان کرنا ہے، کوئی اہم پیغام سنانا ہے، تو آدمی یا تو خود یا اس کے خاندان کا کوئی آدمی وہ پیغام لوگوں تک پہنچائے۔ اسی لیے آپ سمجھتے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جا کر کے راستے میں حضرت ابو بکر سے ملے اور بتایا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز دے کر کے بھیجی ہے۔ حضرت ابو بکر نے صراحت کے ساتھ پوچھا، امیر او مأمور، کیا آپ کو امیر بنا کر کے بھیجا ہے کہ میں ہٹ جاؤں؟ آپ قیادت کیجئے اس کی، یا کہ آپ مامور ہی رہیں گے؟ حضرت علی نے فرمایا نہیں، امیر آپ ہی ہیں، مجھے مامور بنا کے بھیجا ہے، البتہ صرف یہ چیز مجھے پہنچانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ حضرت ابوبکر تشریف لے گئے اور جا کر کے وہاں خصوصی طور پر منی میں جہاں سارے لوگ تھے، وہاں کچھ اہم چیزوں کا اہم پیغام لوگوں کو دیا گیا۔ پہلا پیغام تو یہ تھا اسلام کا اعلان براءت، کہ اللہ اور اس کے رسول شرک اور مشرکین سے بالکل بری ہے۔
شرک کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں، اور یہ بھی نہیں ان کے ساتھ اعلان جنگ ہے جو آج اپنے شرک پر جزیرہ میں قائم رہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کا جو عہد ہے وہ عہد جتنی مدت کے لیے ہے وہ عہد پورا کیا جائے گا، اور جس کے ساتھ کوئی عہد نہیں ہے انہیں 4 مہینے کی مہلت ہے، 4 مہینے کے بعد کوئی عہد باقی نہیں رہے گا۔ چوتھی چیز، کافر اور مشرک نجس ہیں، وہ اس سال کے بعد سے مسجد حرام کے قریب بھی نہیں آئیں گے۔ یہ اللہ کا گھر ہے وحدہ لا شریک کا، یہ پاک گھر ہے، اس گھر کے قریب مشرکین نہیں بھٹکیں گے۔ 5ویں چیز، آج کے بعد سے اس گھر کا نہ کوئی مشرک طواف کرے گا اور نہ ہی اس گھر کا کوئی آدمی برہرہ طواف کرے گا۔ 6ٹھی چیز، اس جزیرے عربیہ میں دین اسلام کے علاوہ اور کوئی دوسرا مذہب قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس جزیرے عربیہ میں صرف مذہب اسلام باقی رہے گا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اس جزیرے عربیہ میں کسی کافر یہودی ہیں یا نصرانی ہیں یا کوئی اور ہیں، ان میں کسی کے عبادت گاہ بنانے کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی یہاں پر گرجا گھر، کوئی مندر یا کوئی اور چیز بنا لے۔ 7ویں چیز جو سب سے اہم تھی کہ جنت میں وہی شخص جائے گا جو مومن ہوگا، جنت میں وہی شخص جائے گا جو مومن ہوگا۔ یہ چند بنود تھے جس کا اعلان حضرت ابوبکر صدیق اور ان کے ساتھیوں نے، حضرت علی رضی اللہ عنہ تو اہم تھے اور ان کی مدد کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ تھے، اور جو مینا کے جہاں پر لوگوں کے خیمے تھے وہاں اعلان کرتے پھرے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ وقت آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال 10ویں ذی الحجہ میں، 10ویں ہجری کو ذی الحجہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا۔ ساتھیوں، بڑا تعجب ہوتا ہے، ذرا غور کریں، دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ آئے ہوئے ابھی 10 سال ہوئے تھے، بس 10 سال ہوئے، اور جانتے ہیں کہ اسلام نے مسلمان بنانے کے لیے کبھی طاقت کا استعمال نہیں کیا، کبھی نہیں کیا۔ یہ بڑا الزام ہے کہ اسلام نے طاقت کا استعمال کیا۔ صرف 10 سال کے اندر آپ نے دیکھا، ابھی 1 سال پہلے غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ جی 30,000 تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو سال بھر مدینہ منورہ میں رہے ہیں، آپ مانیں گے کہ اس میں مسلمانوں کی تعداد کتنی بڑھ گئی؟ حج کے موقع پہ جابر بن عبداللہ بیان فرماتے ہیں، جنہوں نے حج، نبی کریم نے حج کا بڑا مفصل بیان کیا ہے، صحابہ میں سب سے بہتر انہوں نے بیان کیا ہے کہ اس آپ کے ساتھ حج کرنے والے اتنے لوگ تھے کہ جب میں کھڑا ہوا آگے دیکھتا ہوں تو جہاں تک میری نظر جا رہی لوگ ہی لوگ دکھائی دے رہے ہیں، پیچھے جہاں تک میری نظر جا رہی لوگ ہی لوگ دکھائی دے رہے ہیں، دائیں طرف جہاں میری نظر ہے لوگ ہی لوگ دکھائی دے رہے ہیں، بائیں طرف جہاں میری نظر ہے لوگ ہی لوگ دکھائی دے رہے ہیں۔ اور یہی نہیں، آپ جہاں آگے بڑھتے ہیں اس طرف سے، دائیں سے، بائیں سے کچھ نہ کچھ لوگ آ کر کے آپ کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ اسی لیے بعض علماء کا خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1 لاکھ سے زائد لوگوں نے حج کیا ہے۔ کتنا؟ 1 لاکھ سے زائد لوگوں نے۔ اور آپ مانیں یہ وہ لوگ ہیں، بلکہ آباد نے 1,20,000 تک بیان کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو حج، بچے یا جن کے پاس طاقت نہیں تھی وہ حج پر نہیں آ سکے تھے، ہے کہ نہیں؟ بہت سے لوگ مدینہ منورہ میں تھے کہ نہیں؟ بہت سے ابھی حج پر نہیں آ سکے تھے۔ ذرا دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت میں مکہ مکرمہ سے نکلے ہیں، ذرا سوچیں آپ۔ صرف 2 آدمی، ایک خادم کو لے لیجیے 4 اور ایک رہبر کو لے لیے 3، ایک رہبر کو لے 4 آدمی تھے۔
4 سے 5واں کوئی آدمی نہیں تھا. لیکن اہم کون تھے؟ صرف 2 تھے. آپ تھے اور ان میں سب سے اہم کون تھے؟ صرف اکیلے ہی تھے. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. آپ 10 سال کے بعد مکہ مکرمہ کا رخ کر رہے ہیں. اب آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ 1000 لوگ نہیں ہیں، 1 لاکھ سے زائد لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یہ اس وقت کی بات ہے. آج کل ہوتا تو دین کے پھیلانے کے بڑے وسائل ہو گئے ہیں. نہ اس وقت ٹیلی ویژن تھا، نہ ریڈیو تھا، نہ کوئی اخبار تھا، نہ اور کوئی چیز تھی. ہے بات صحیح کہ نہیں؟ ذرا سوچیں اس وقت میں کس طریقے سے لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے. یہ بہت بڑی حکمت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9ویں سال حج نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام میں داخل ہونے کا سلسلہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا تھا، تاکہ لوگ آپ کے ساتھ بکثرت حج میں شریک ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 26 ذی الحجہ کو مدینہ منورہ سے 26 ذی القعدہ کو مدینہ منورہ سے روانہ ہوتے ہیں حج کرنے کے لیے. ذو الحلیفہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا احرام باندھا اور وہاں سے مکہ مکرمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حج کا ظاہر بات ذکر بار بار آ چکا ہے اور آپ لوگ سن چکے ہیں. ہر حج کے موقع پر آپ لوگ سنتے رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر عرفہ میں، مزدلفہ میں، منی میں اور متعدد خطبے، بلکہ آپ کے 13-14 خطبوں کا ذکر ملتا ہے. اور بعض خطبے کم سے کم 4 خطبے تو بڑے اہم ہیں. ایک خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ منورہ نکلنے سے پہلے دیا تھا. دوسرا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وادی محصب میں آپ ٹھہرے ہوئے تھے اور ابھی منی نہیں روانہ ہوئے تو اس وقت دیا تھا. تیسرا خطبہ عرفات کا اور چوتھا خطبہ یوم النحر. لیکن اس کے بعد بھی یوم النحر ایام تشریق میں بھی آپ خطبے دیتے رہے ہیں. ان خطبوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزوں کی طرف لوگوں کو توجہ دلائی. پہلی چیز تو یہ کہ اے لوگو تم حج کا طریقہ ہم سے سیکھ لو. آپ بار بار کہتے رہے خذوا عنی مناسککم، اس لیے کہ نماز ایسی چیز ہے کہ روز آنا آپ پڑھتے تھے اور لوگ دیکھتے تھے. زکوٰۃ کم سے کم اس کے لیے کوئی وقت محدد نہیں ہے. روزہ ہر سال پیش آتا تھا، لیکن آپ نے حج ابھی پہلی بار کیا تھا اور اس کے بعد آپ کو اب حج نہیں کرنا تھا. اسی لیے آپ خصوصی طور پر کئی جگہ کنکڑی مارتے ہوئے اس سے پہلے بھی آپ کہتے رہے اے لوگو خذوا عنی مناسککم لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا. اے لوگو ہم سے اپنے حج کا طریقہ سیکھ لو، شاید اس سال کے بعد تمہاری ملاقات نہ ہو سکے. اسی طریقے سے آپ نے ان خطبوں میں خصوصی طور پر عرفہ کے دن اور یوم النحر کے خطبوں میں مسلمانوں کے حقوق کا اعلان فرمایا کہ تمام مسلمان کی جان، مال اور عزت محفوظ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیزیں عرب میں بہت عام تھی. قتل، غارت گری کیا تھی؟ بالکل ہاں. تو آپ نے اس کا اعلان فرمایا. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر یوم النحر کے خطبے میں جہاں سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے، آپ نے جاہلیت کی تمام رسموں کے مٹا دینے کا اعلان فرمایا. بلکہ آپ نے فرمایا ہر چیز جو جاہلیت کے کاموں میں سے ہے وہ آج میرے پیروں کے نیچے میں رونت دے رہا ہوں. سود نہیں لیا جائے گا. اور جو سب سے اہم چیز، کاش کہ آج لوگ اس کے اوپر غور کرتے ہیں کہ ظلم کسی کے اوپر نہیں ہونا چاہیے. تمہارا بھائی ہی کیوں نہ ظالم ہو، اس کو ظلم سے روکنا چاہیے. تمہارا دشمن ہی کیوں نہیں ہے، اگر مظلوم ہے تو اس کی مدد کرنا چاہیے. عرب کے اندر یہ عام رواج پایا جاتا تھا، عام رواج تھا. وہ کیا؟ انصر اخاک ظالما او مظلوما. اپنے بھائی کی مدد کرنی ہے تمہیں، چاہے وہ ظالم ہے چاہے مظلوم ہے، کچھ بھی ہے اس کی مدد کرنی ہے. بلکہ آج بھی یہاں پر ایک عام طور مقولہ چلتا ہے انا و اخوی ضد عمی علی عمی، انا و ابن عمی علی الاغیر. یعنی کیا ہوا؟
ہم اور ہمارا بھائی اپنے ہمارا چچا بھائی اس کے خلاف ہیں. ہم اور ہمارا بھائی کیا ہے؟ اپنے چچا بھائی کے خلاف ہیں. اور ہم اور چچا بھائی جو ہیں وہ یعنی اگرچہ ہماری مخالفت ہمارے چچا بھائی سے ہے، لیکن جب غیر سے لڑنے کا ہوگا تو اپنے چچا بھائی کے ساتھ دیں، غیر کے ساتھ ہم نہیں دیں. تو ان کے یہاں یہ چیز پائی جاتی تھی کہ اپنے بھائی کی مدد کرنی ہر حال میں، چاہے وہ ظالم ہے چاہے مظلوم. ظالم ہی کیوں نہیں ہے، ہم اس کا ساتھ دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا غور کریں اس جملے کو باقی رکھا. آپ نے کہا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہے یا مظلوم. صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول مظلوم ہے تو ٹھیک ہے مدد کریں، لیکن ظالم ہے تو کیسے مدد کریں؟ کہا ہاں پھر بھی مدد کرنی ہے. وہ کیا؟ اسے اس کے ظلم سے روک دو. یہ نہیں کہ ظلم میں اس کی مدد کرو، کیا مانا ہے کہ اسے اس کے ظلم سے، گویا اس کی حقیقی مدد یہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی جتنی رسمیں تھیں تمام کو مٹا دیا. جاہلیت میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ اگر کسی خاندان کا ایک آدمی مارا جاتا تھا تو اگر لوگ قاتل کو نہیں بھی پاتے تھے، آج بھی یہ رسم بدقسمتی سے جاری ہے، اگر قاتل کو نہیں بھی پاتے تھے، قاتل مر بھی گیا تو بدلہ لینا ہے، خواہ قاتل کے بیٹے اور پوتے ہی سے کیوں نہ ہو. ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ ہوتا ہے نا. آج لوگ اگر قاتل کو نہیں تو اس کے کسی خاندان کو، نتیجہ یہ ہے کہ بعض خاندان ایسے ہیں دو کہ ہر سال اس میں قتل ہوتا ہے. آج اس میں ہے، اس سال دوسرے سال اس میں ہے، اس سال اس میں دوسرے سال اس میں ہے کہ نہیں؟ اور یہ سال ہر سال تک چلتا رہتا ہے. لیکن اسلام نے اس کو منع کر دیا نہیں کیا. آپ نے کہا کہ جو مجرم ہے اسے ہی پکڑا جائے گا. ایک مجرم کے بندے کسی اور کو دوسرے کو پکڑا، اس کا بھائی اس کا بیٹا ہی کیوں نہیں ہے وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے. تو جاہلیت کی جتنی رسمیں تھیں آپ نے ان کو ختم کرایا. اسی طریقے سے حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کا خصوصی اعلان فرمایا، ان کا حق دیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں عورت بہت ہی مظلوم تھی اور آج عورت اس سے بھی زیادہ مظلوم ہے. فرق یہ ہے کہ اس وقت عورت کو غلامیت کے نام پر مجبور کیا جاتا تھا، آج عورت کو آزادی دی جا رہی ہے، اس کے نام پر اسے مجبور کیا جا رہا ہے. اس وقت چند عورتیں تھیں خاص قسم کی جنہیں مجبور کیا جاتا تھا، آج شریف زادیوں کو بھی مجبور کیا، ان پر ظلم کیا جا رہا ہے. تو کہنے کا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کا، ان کے حقوق کو ادا کرنے کا خصوصی اعلان فرمایا. اور جو بڑی اہم چیز آپ نے ان خطبوں کے اندر فرمائی، ایک چیز یہ بھی تھی کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کا اہتمام کیا جائے. تمہارے باہمی اختلاف، چنانچہ مسند بزار وغیرہ میں اور مستدرک حاکم میں اگر مجھ سے بھول نہیں ہو رہی ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرے عربیہ میں اب اس کی عبادت کی جائے، لیکن بات ان چیزوں سے مایوس نہیں ہوا ہے جسے تم لوگ حقیر سمجھتے. ایک بھائی کی غیبت کرنا، ایک بھائی کو دھوکہ دے دینا، ایک بھائی کے خلاف کسی سے کوئی بات کرنا، ایک بھائی کا حسد اپنے دل میں رکھنا، ایک بھائی کا بغض اپنے دل میں رکھنا، ایک بھائی کی نفرت اپنے دل میں رکھنا، شیطان اس سے مایوس نہیں ہوا ہے. اور یہی چیز بنتی ہے کیا؟ آپس میں بڑے اختلاف کی. اس لیے کہ اختلاف ایک بار کی بڑا نہیں پیدا ہوتا. آگ پورے شہر میں لگتی ہے تو اچانک پورے شہر میں آگ نہیں لگتی. شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ ایک چھوٹی سی فتیل اور بتی راکتوں سے آگ شروع ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ پورے شہر کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے. اس طریقے سے ہمارے آپ کے درمیان جو اختلاف شروع ہوتا ہے تو بڑے پیمانے پر نہیں شروع ہوتا، چھوٹے پیمانے سے شروع ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا علیکم بسنتی، ایسے موقع پر تم کتاب اللہ کو اور میری سنت کو لازم پکڑے رہنا. اگر اس پر مضبوطی سے قائم رہے تمہارے اندر اختلاف نہیں پایا جائے گا.
اور آج سب سے بڑے اختلاف کی سب سے بڑی جڑ یہ ہے کہ لوگوں نے کتاب اللہ کو پیچھے پش ڈال دیا. اسے آج ہمارے بھائی کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ عورتوں کو کیا نہیں کہنا چاہیے, سورہ یوسف کی تعلیم. اب کل کہیں کہ ہاں بھائی مردوں کو بھی فلاں سورت کی تعلیم نہیں دینا چاہیے, کیوں؟ اس لیے کہ اس میں مردوں کے بارے میں یہ کہا گیا, نعوذ باللہ من ذلک. تو یہ سب سے بڑی مصیبت ہمارے اور آپ کے اندر یہی ہے کہ قرآن اور حدیث کی صحیح تعلیم نہیں پائی جاتی ہے. علی کل حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کر کے ذی الحجہ کے آخر میں واپس آئے. ذی الحجہ کے کہا جاتا ہے 24 سے 25 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے ہیں. تقریباً 1 مہینے سے کچھ کم مدت حج کے آنے اور جانے کی رہی ہے. اس کے بعد بھی ساتھیوں وفود کا سلسلہ جاری رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے رہے ہیں, البتہ کسی بڑی مہم کا ذکر اس میں نہیں ملتا. کیوں؟ اس لیے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حج سے آنے کے بعد آپ کی عمر بڑی معمولی رہ گئی تھی. صرف ساتھیوں مشکل سے حج سے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 80 دن زندہ رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج سے واپس آنے کے بعد کتنا؟ 80 دن. جس دن آپ کا حج مکمل ہوا ہے, یعنی یوم النحر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 3 مہینہ 2 دن آپ اس دنیا میں رہے ہیں. آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے مہینے میں ایک فوجی مہم بھیجنی چاہیے, اس لیے کہ آپ کو معلوم ہوا کہ اردن اور بلقا کے علاقے میں روم پھر اپنی فوج کو اکٹھا کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ ابن زید جو عمر میں بڑے چھوٹے تھے, ان کو فوج کا قائد بنا کر کے سفر کے آخر میں اپنے دستے مبارک سے وہ جھنڈا باندھا اور ان کے ساتھ فوج کو بھیجا. ابھی فوج جرف میں ہی جا کر کے ٹھہری تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی ابتدا ہو گئی. ساتھیوں یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر اس آخری سال میں بہت سے ایسے اشارات دے دیے تھے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رحلت کا وقت آ چکا ہے. سب سے پہلی چیز, آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر سے واپس ہوئے تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام تشریق میں تھے کہ ایک سورت نازل ہوتی ہے جو سورت ہم نے شروع میں پڑھی تھی. وہ سورت اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. مسند احمد وغیرہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ یہ سورت نازل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلا دیا کہ اب آپ کی زندگی کے آخری مراحل ہیں, آپ کی زندگی کے آخری ایام ہیں. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 1 سے زائد بار آپ نے کہا تھا, اے لوگو مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو, شاید اس کے بعد ہماری اور تمہاری ملاقات نہ ہو سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے حجۃ الوداع سے واپس آ رہے تھے تو غدیر خم ایک تالاب تھا, آج جہاں رابغ ہے اس سے 25 کلومیٹر مشرق کی جانب ایک تالاب تھا جہاں پر قافلے ٹھہرا کرتے تھے. حج سے واپس آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے تو آپ نے وہاں پر ایک خطبہ دیا جس کے ابتدائی الفاظ یہ تھے, الا ایھا الناس فانما انا بشر, اے لوگو سن لو میں ایک بشر. آج ہمارے یہاں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو جو بشر کہتا ہے وہ کافر ہے, نعوذ باللہ من ذلک. یہ جہالت, لوگوں کو دھوکے میں ڈالنے والی بات دیکھیے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم شریف ہے, میری طرف سے نہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ الا ایھا الناس, اے لوگو غور سے سن لو, میں ایک بشر ہوں اور قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا پیغامبر میرے پاس آئے, اللہ کا فرشتہ میرے پاس آئے, یعنی روح قبض کرنے کے لیے, اور میں اسے قبول کر لوں. تو دیکھو میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, اس کا اہتمام کرنا. پہلی چیز کتاب اللہ,
آپ نے کتاب اللہ اس کے پڑھنے، اس کے سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے اور اس پر جمے رہنے کی تاکید فرمائی، اور آپ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، یہ ہدایت ہے، یہ روشنی ہے، جو شخص اس کو مضبوطی سے تھامے رہے گا وہ ہدایت کے راستے پر رہے گا، اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو آپ نے کتاب اللہ کے پر جمے رہنے کی خصوصی تاکید فرمائی، اور اس کے بعد فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہے، ذرا ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ برے سلوک سے پیش نہ آنا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو آپ اپنے پیچھے اپنی بیویاں چھوڑ کر کے جا رہے تھے، آپ اپنے پیچھے اپنی بیٹی اور اپنے 2 نواسے چھوڑ کر کے جا رہے تھے، ایک نواسی چھوڑ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 نواسیاں چھوڑ کر کے جا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بطور جائیداد کی کوئی چیز چھوڑ نہیں رہے تھے، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کوئی چیز لوگوں کے لیے جائیداد چھوڑ کر کے نہیں جاتے، اس لیے آپ ان کے ساتھ خصوصی طور پر، اسی لیے مسند احمد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے کہا کرتے تھے کہ مجھے اپنے بعد سب سے زیادہ فکر تمہاری ہے، سب سے زیادہ فکر کیا ہے؟ تمہاری ہے، اور تمہارے اوپر وہی شخص احسان کرے گا، صبر کرے گا جو نیک لوگ ہوں گے، اسی لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنا خزانہ ازواج مطہرات کے لیے کھول دیا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے اہل بیت کے لیے خصوصی وصیت فرمائی، اور جو سب سے اہم چیز آپ نے اشارہ کیا، بلکہ واضح اشارہ فرمایا تھا، حج سے واپسی کے بعد آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بخاری شریف میں جیسے کی روایت ہے، یمن کی طرف بھیجا تھا دین کی تبلیغ کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل کے ساتھ کچھ دور تک آگے نکل کر کے جاتے ہیں، اور جب مدینہ منورہ کے آبادی کے کنارے پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل سے کہا کہ یا معاذ انک عسى الا تلقانی بعد عامی هذا، اے معاذ شاید اس کے بعد ہماری تمہاری ملاقات نہ ہو سکے، اے معاذ شاید اس کے بعد ہماری تمہاری ملاقات نہ ہو سکے۔ راوی کا بیان ہے کہ معاذ بن جبل نے جب یہ فرمان اللہ کے رسول کا سنا تو بلند آواز سے رونے لگے، جیسے بچہ رونا شروع کر دیتا اپنی ماں سے جدا ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی کیفیت دیکھی نہیں کہ اس لیے ان سے محبت تھی۔ آپ نے کہا تھا یا معاذ انی احبک، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ نہیں رہا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف رخ کیا اور کہا کہ اے معاذ یہ سنو، شاید اس کے بعد تمہارا گزر میری مسجد پر سے ہو، میری قبر کے پاس سے ہو، لیکن اے معاذ پریشان نہیں ہونا، ان اولیائی المتقون، قیامت کے دن میرے سب سے قریب کون لوگ ہوں گے؟ جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے، وہی میرے دوست ہیں، وہی میرے قریبی ہیں، اور وہی میرے ساتھی رہیں گے۔ تو یہ بہت سی چیزیں تھی ساتھیوں جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اشارے اور کنایے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا، اور ساتھیوں سوچئے اس دنیا میں ہر شخص کے آنے کا ایک مقصد ہے کہ نہیں؟ ہر شخص کے آنے کا یہ مقصد ہے، جب اس کا مقصد پورا ہو جائے تو اسے دنیا میں رہنے کی ضرورت کیا ہے؟ سوچیں آپ، اس لیے کہ یہ دنیا ہماری اصل منزل نہیں ہے، ہماری منزل کیا ہے؟ اصل آخرت ہے اور جنت ہے۔ اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب جنت سے نکلنے کا حکم نافذ کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، کیا اب میں دنیا سے جا رہا ہوں تو اگر دوبارہ میرا انتقال ہو گیا تو مجھے اس جنت میں تو داخل کرے گا کہ نہیں داخل کرے گا؟ یعنی مطلب کیا ہے کہ ہماری اصل منزل کیا ہے؟ جنت ہے ہماری اصل منزل، یہ دنیا نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اس دنیا میں آنے کا ایک مقصد تھا، اور وہ مقصد کیا تھا؟ دین کی تبلیغ، اسلام کی تکمیل، اور وہ اب پورا ہو گیا تھا۔ آپ نے اپنے پیچھے اخلاص میں، زہد میں، علم میں
ایسے ایسے جیالوں کو چھوڑا تھا کہ جن کی تاریخ، جن کی مثال دنیا کی تاریخ میں ملنے والی نہیں۔ وہ اخلاص، اللہ کی قسم ذرا سوچیں، انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ کہتے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ذرا سوچیں، بات دوسری طرف جا رہی ہے ساتھیوں، لیکن موضوع سے متعلق ہے، سن لیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کتنی فتوحات حاصل کی ہیں آپ سمجھتے ہیں؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ کسی بھی جنگ کے اندر میں ہارا نہیں اللہ تعالیٰ، اور ان کے ہنر اور ان کی بڑائی کا اظہار کب ہوا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں غزوہ موتا کے موقع پر، جبکہ صرف 3000 کی فوج لے کر کے 1 لاکھ بلکہ 2 لاکھ کافروں کے فوج پر انہوں نے غلبہ حاصل کیا تھا، اور اسی دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف اللہ کا خطاب، اللہ کی تلوار کا، وہ بیان کرتے ہیں کہ اس جنگ میں میرے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی تھی، ایک تو تلوار نہیں، کتنی؟ 9 تلواریں ٹوٹی تھی، یہاں تک کہ میرے ہاتھ میں صرف یمن کا بنا ہوا ایک اتنا بڑا وہ رہ گیا تھا بس، جس سے میں لڑائی کرتا تھا۔ ذرا سوچیں، لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک دن آیا ہے کہ فوج کی قیادت سے انہیں برخاست کر دیا۔ میں بتا رہا، ذرا اخلاص دیکھیے، فوج کی قیادت سے انہیں برخاست کر دیا۔ کچھ لوگوں نے سوچا کہ اس کے اوپر خالد کیا ہوں گے؟ کبیرہ خاطر ہوں گے، لیکن قیادت سے برخاست کر دینا، جو کہیں پیچھے نہیں رہا۔ خالد بن ولید جب لوگوں نے کہا کہ میں عمر کے لیے نہیں لڑتا تھا، میں کس کے لیے لڑتا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، چاہے مجھے قائد بن کر کے لڑنا پڑے، مجھے ایک عام فوجی بن کر لڑنا پڑے، میں اللہ کے لیے لڑتا تھا اور اللہ کے لیے لڑتا رہوں گا۔ یہ اخلاص دیکھیے، دنیا میں اس کی مثال آ کے پیش کر دے کوئی پیش کر دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہ علم کے اندر ہے یا اخلاص کے اندر ہے، ان دونوں چیزوں میں عمل کے اندر ہے، ایسی مثال پیش کی ہے، جیالوں کو چھوڑا تھا کہ ان کی مثال دنیا کی تاریخ میں ملنے والی نہیں ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اس دنیا سے جانے کا وقت ہو گیا، اور جانتے ہیں دنیا کی آخری منزل اور آخرت کی پہلی منزل کیا ہے؟ موت ہے۔ دنیا کی آخری منزل اور آخرت کی پہلی منزل کیا ہے؟ موت ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے واضح کیا۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ جب مرض الموت کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف ہوئی، اور ایک دن پہلے جیسا کہ ابھی آئے گا، تو حضرت فاطمہ آپ کے پاس جاتی ہیں اور آپ کی تکلیف دیکھ کر کے کہتی ہیں، واہ کرب ابتا، اے میرے باپ کی پریشانی اور تکلیف۔ آپ نے فرمایا، اے بنیا لا کرب علی ابیک بعد الموت، آج کے بعد سے تیرے باپ کو کوئی تکلیف پہنچنے والی نہیں، ابھی جو کوئی تکلیف پہنچ جا رہی ہے۔ کیوں؟ الموافات یوم القیامہ، یہ ساری منزل پیش آنی ہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل تو ہمیں کہاں جانا ہے؟ قیامت کے دن ہماری تمہاری ملاقات کیا ہو؟ آپ نے واضح کر دیا کہ مومن کی یہ منزل نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ساتھیوں کچھ ایسا نظام بنایا ہے کہ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ انک میت وانہم میتون۔ آج ہمارے یہاں کا ایک بہت بڑا طبقہ جو اپنے کو مسلمان کہتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ کے رسول مرے ہیں ہی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ 23ویں پارے کی آخری آیت، بلکہ آخرت سے پہلے والی آیت ہے، انک میتون، اے محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا بھی انتقال ہوگا، میت آپ بھی، وَإِنَّهُمْ، اور یہ بھی، یعنی جس طریقے سے عام لوگ مرتے ہیں ایسے آپ کے اوپر موت طاری ہوگی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ بلکہ اس کی ساتھیوں موت کی اتنی اہمیت ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا سے زندہ اٹھا لیا تھا، لیکن قیامت سے پہلے ایک دن انہیں آنا ہے، اور یہاں موت مرنا ہے اس زمین پر، اور اسی مٹی میں جانا ہے، پھر یہاں سے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اس لیے اس سنت کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی وہ وقت ہے
آیا اور آپ کو ہی موت سے دوچار ہونا پڑا، لیکن اس سے پہلے کچھ بیماری کے مرحلے سے آپ کو گزرنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری ساتھیوں کس تاریخ کو شروع ہوئی ہے، کس دن سے شروع ہوئی ہے، اس کی کوئی تاریخ صحیح نہیں ہے۔ البتہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری 13 دن رہی ہے جیسا کہ عام لوگوں کا خیال ہے، 12 یا 13 دن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اگر 12 ربیع الاول کو ہے جیسا کہ عام مؤرخین کہتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں آپ کا انتقال 2 ربیع الاول، اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے ساتھیوں اس میں کہ نہ آپ کی پیدائش کا یقینی دن کسی کو معلوم ہے اور نہ آپ کی وفات کا، تاکہ لوگ اسے نہ عید کا دن مانیں اور نہ اسے ماتم کے دن قرار دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے، ورنہ اس طریقے سے اللہ جو اتنے بڑے قرآن کو اللہ محفوظ رکھ سکتا ہے، آپ کے پیدائش کی تاریخ نہیں محفوظ رکھ سکتا، آپ کے وفات کے دن کو محفوظ نہیں رکھ سکتا ہے، وہ صحیح کہ نہیں صحیح؟ لیکن اللہ کی حکمت اس میں یہی ہے کہ تاکہ لوگ نہ آپ کی پیدائش کے دن کو عید کا دن منائیں اور نہ آپ کے وفات کے دن کو ماتم کریں۔ اسی لیے صحیح طور پر اگر کوئی آدمی کوشش کرنا چاہے تو یقینی طور پر نہ آپ کی پیدائش کا دن معلوم ہے اور نہ ہی آپ کی، البتہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ربیع الاول کو ہے، ربیع الاول کو، اور ربیع الاول ہی میں آپ کی پیدائش بھی تھی۔ زیادہ علماء اس طرف گئے ہیں کہ آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہے اور آپ کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہے، آپ کی پیدائش 9، یہی تحقیقی بات ہے، اور آپ کی پیدائش 12۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنازے میں گئے ہوئے تھے، سفر کی کوئی آخری تاریخ تھی، شاید 29 سفر یوم الاربعاء تھا، بدھ کا دن تھا اور 29 سفر کی تاریخ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقی سے کسی جنازے سے واپس آئے تو آپ کے سر میں سخت درد تھا۔ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے جاتے ہیں تو حضرت عائشہ کے سر میں بھی درد ہے اور کہہ رہی کہ واراسا، آج تو بڑے طرح سر میں درد ہے۔ حضرت اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ کو چھیڑتے ہوئے کہا کہ اے عائشہ تو کیوں پریشان ہے؟ اگر تیرا انتقال مجھ سے پہلے ہو جائے تو میں تجھے اپنے ہاتھ سے نہلاؤں گا، میں اپنے ہاتھ سے تجھے کفن دوں گا، تیرے جنازے کی نماز میں خود پڑھاؤں گا اور تجھے اپنے ہاتھ سے قبر میں لے جاؤں گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہاں آپ کا تو یہی مقصد ہے نا کہ میری چارپائی خالی ہو اور مجھے آپ دفن کر کے یہاں اس بستر کے اوپر کسی اور کے ساتھ آپ رہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ وہی سر کا درد رہا کہ آپ کا مرض بڑھتا گیا، اس سے آپ شفایاب نہیں ہو سکے، اور یہ مرض کا جو سبب ہے ساتھیوں وہ کیا ہے؟ آپ کے سر میں جو درد ہوا ہے اور بخار جو آیا ہے اس کا سبب آپ نے خود بیان فرمایا، صحیح بخاری شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر جو زہر آلود بکری، یاد ہوگا آپ لوگوں کو گوشت کھایا تھا لیکن اسے نگل دیا، آپ نے چبایا تھا، اس زہر کا اثر بار بار آپ کے اوپر رہا اور اس بار آپ کے اوپر اتنا زیادہ ہو گیا کہ آپ ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ ایسا لگ رہا ہے کہ اس زہر کے اثر سے میری رگیں پھٹ جائیں گی۔ تو یہ سبب بنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ عام روایات کے مطابق جیسا کہ صحیح بخاری شریف میں حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں، آپ کی بیماری کی ابتدا حضرت میمونہ کے گھر سے ہوئی تھی، سر میں درد تھا لیکن وہ رات آپ میمونہ کے حضرت میں گئے، اسی حالت میں آپ کا یہ انصاف دیکھیے کہ اللہ نے آپ کے اوپر باری تقسیم کرنا واجب نہیں قرار دیا تھا، ترجی من تشاء و توبی الیک من تشاء، قرآن میں فرما دیا کہ آپ جس کے پاس رہنا چاہیں آپ رہیں اور جس سے دور رہنا چاہیں آپ رہیں، آپ کا کوئی گناہ نہیں۔ جبکہ عام مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے کہ ہاں ایک بیوی کو چھوڑ کر دوسرے کے پاس زیادہ رہنے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ جس کے پاس رہنا چاہیں اور جس کے پاس نہ جانا چاہیں آپ کو اختیار ہے۔ لیکن اس کے باوجود ساتھیوں یہی سے سوچنا چاہیے کہ ہر انسان وہی کام نہیں کرتا جو واجب رہا کرتا ہے کہ نہیں؟ ہر کام وہی نہیں تو اس کے اوپر واجب ہوتا ہے، وہ انسان کیا ہے جائز اور مستحب اور بہتر کام مصلحت کو بھی
دیکھتا ہے، تو اس میں اور تمام ازواج مطہرات دلجوئی تھی، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں بیمار ہیں، لیکن تقریباً 1 ہفتے تک ہر ایک کے یہاں جاتے رہے، 1 ہفتے تک ہر ایک کے یہاں جاتے رہے، اور آپ یہ پوچھتے رہے کل مجھے کہاں رہنا ہے، کل مجھے کہاں جانا ہے، کل مجھے کہاں جانا ہے۔ ازواج مطہرات نے سمجھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ کس کے پاس ہے؟ حضرت عائشہ۔ اس کی ایک وجہ بھی تھی ساتھیوں، اس کی وجہ بھی تھی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا گھر مسجد کے سب سے خاص طور پر محراب کے سب سے قریب تھا، ایک چیز۔ دوسری چیز، اس حالت میں ہر جگہ جانا آپ کے لیے ایک مشکل ہے۔ دوسری چیز، لوگ عیادت کے لیے معلوم رہے کہاں ہے، مسجد میں چونکہ ہے، اس لیے آپ عیادت کے لیے لوگوں کو آپ پاس آنا چاہیں تو لوگوں کے لیے آسانی ہو، لہذا تمام ازواج مطہرات نے بڑے شوق سے ازواج مطہرات نے اجازت دے دیا کہ ہاں ٹھیک ہے، بڑی خوشی سے کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کے یہاں زندگی بسر کریں۔ علی کل حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض ساتھیوں آہستہ آہستہ بڑھتا گیا، بخار کی کیفیت ہوتی تھی، سر میں درد رہا کرتا تھا، جسم کی کیفیت، یہاں تک کہ آپ کی وفات سے جب پہلے 5ویں دن کی بات تھی، اور اس حالت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز مسجد میں جا کر کے پڑھایا کرتے تھے، اس تکلیف کی حالت میں۔ بلکہ حضرت عبداللہ مسعود بیان فرماتے ہیں حضرت سعید بن خدری کہ آپ 2-3 چادر اوڑھے ہوئے تھے، اس کے اوپر میں ہاتھ رکھتا تھا تو میرا ہاتھ جلنے لگتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ آپ کو آگ لگی ہوئی ہے آپ کی۔ اے اللہ کے رسول، اتنا تیز بخار آپ کو؟ آپ فرماتے تھے کہ ہاں، ہمیں بخار اتنا تیز ہوتا جس میں تم میں سے 4-5 آدمیوں کو ہوا کرتا، اتنا تیز بخار۔ اس حالت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں مسجد میں جایا کرتے تھے، لیکن ایک دن شاید بدھ کا دن تھا، یوم الاربعاء، عشاء کا وقت ہے، لوگ مسجد میں انتظار کر رہے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پوچھا کہ لوگ انتظار کر رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میرے اوپر 7 گڑھے پانی، 7 مٹکے پانی کے اور 7 کنویں سے، ایک کنویں کے نہیں، 7 کنویں کے لا کر کے میرے اوپر ڈالو۔ حضرت عائشہ رضی بیان ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسند احمد کے اندر ہے، کہ حضرت حفصہ رضی کے ایک بڑا سا برتن تھا، اس میں آپ کو بیٹھایا گیا اور آپ کے اوپر 7 مٹکے پانی ڈالے گئے۔ اور آج بھی آپ لوگ جانتے ہیں بخار جہاں تیز ہوتا ہے اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے ڈاکٹر لوگ کیا کہتے ہیں؟ اسے لے جا کر کے نہلاؤ۔ یہ طب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہے آج سے، جبکہ آج سے 20 سال 25 سال پہلے ساتھیوں، میں اچھی طریقے مجھے یاد ہے 30-40 سال پہلے بخار کے مریض کو پانی کے قریب نہیں جانے ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کر نہیں آنے جانا۔ لیکن اب کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخہ کب بتایا تھا؟ آج سے 1400 سال پہلے، کہ بخار کے مریض کو پانی سے نہلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈالا گیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 مٹکے پانی ڈالے گئے تو آپ نے کہا کہ اب بس کرو بس کرو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر کے آئے، عشاء کی نماز پڑھی، منبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا، اور یہ آپ کی زندگی کا آخری خطبہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزیں بیان فرمائی جو بڑی اہم تھی۔ ایک چیز تو یہ تھی کہ اب آپ کی زندگی کا آخری وقت ہے، اور ابو بکر کی فضیلت بیان فرمائی کہ میرے بعد خلیفہ تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کیسے؟ صحیح بخاری شریف میں ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے، آپ نے درد کی وجہ سے ایک پٹی، چادر کی کپڑے سے ایک پٹی اپنے سر کے اوپر باندھی ہوئی تھی۔ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا آخرت میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقام رکھا ہے جنت میں وہاں جانا چاہتا ہے۔ یہ سننا تھا۔ کہتے اوپر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ، ہمارے بچے، ہمارے مال، ہماری پوری جائیداد آپ پر قربان ہو، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اس بوڑھے کو کیا ہو گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرمایا کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو یہ اختیار دیا۔ کہا کہ بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ یہ بندہ کون تھا؟ خود اللہ کے
رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ اختیار دیا ہے، اور جب حضرت ابو بکر نے یہ کہا تو کہا کہ اے ابو بکر، اگر دنیا میں میں کسی کو اپنا خلیل بنانا چاہتا تو وہ کون ہوتا؟ وہ تم ہوتے۔ اور لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، خواہ ساتھی ہونے کے لحاظ سے، خواہ اپنے مال کے لحاظ سے ہے، جتنا احسان میرے اوپر ابو بکر کا ہے کسی اور کا نہیں ہے۔ لہذا اس مسجد میں جتنے دروازے کھلتے ہیں تمام دروازوں کو آج سے بند کر دو، صرف ابو بکر کا دروازہ کھولے رکھو۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ ابو بکر ہمارے بعد، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبے کے اندر یہود اور نصارہ کی مشابہت سے منع فرمایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود اور نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے نبی کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا ہے۔ اور اسی دن ایک اور عجیب واقعہ پیش آیا ساتھیوں، جس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے اندر کیا۔ ہوا یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بگڑتی جا رہی تھی، آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی جا رہی تھی، تو حضرت ابو بکر صدیق حضرت عباس ابن عبد المطلب انصار کے ایک جماعت کے پاس جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ انصار بیٹھے آپس میں رو رہے ہیں، انصار رو رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ آخر رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اب ایسا لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسیں ہم کو نہیں ملیں گی، آپ کی مجلس میں بیٹھنا ہمیں اب دوبارہ نصیب نہیں ہوگا۔ یہ کہنا تھا کہ حضرت ابو بکر نے آ کر کے اللہ کے رسول سے بتلائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے اندر بیان فرمایا، اے لوگو، میں تمہیں یہ وصیت کر رہا ہوں کہ انصار کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آنا، خیر کے ساتھ پیش آنا، اس لیے کہ انصار ہمارے قلب و جگر ہیں، ہمارے خاص آدمی ہیں، ان کو جو کرنا تھا وہ انہوں نے کر دیا ہے، البتہ ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے ابھی یہ باقی ہے، یعنی ان کا حق ابھی ادا نہیں ہوا ہے۔ لہذا انصار میں جو لوگ نیکوکار ہیں ان کی نیکوکاری کی تم لوگ قدر کرنا، اور اگر انصار میں کوئی برا ہو تو اس سے تجاوز اور اسے معاف کرنے کے لیے تم لوگ تیار رہنا، اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنا حق ادا کر دیا اور ان کا حق ابھی باقی ہے۔ چوتھی چیز آپ نے صحابہ کرام کو بہت تسلی دی۔ صحابہ کرام کی الجھن ظاہر بات بڑھتی جا رہی تھی، آپ نے کہا اے لوگوں، میں تم سے پہلے جا رہا ہوں اور تمہارے لیے میرے کارواں کی حیثیت ہے، میں اللہ کے سامنے اس بات کی گواہی دوں گا کہ تم لوگ سچے اور پکے اور مخلص مسلمان ہو، اور یاد رکھو ہماری تمہاری ملاقات اب کہاں ہوگی؟ حوض کے اوپر، وہاں آنے کے لیے تیاری کرنا۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 5ویں دن شام کو آپ نے یہ خطبہ دیا، اور ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر مسجد میں نماز پڑھاتے رہے، دیر سے آتے لیکن آتے رہے۔ چوتھے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف میں زیادہ اضافہ ہوا، زہر کا اثر ساتھیوں بڑھتا جا رہا تھا، حتیٰ کہ آپ کے اہل خانہ کو شبہ ہوا کہ آپ کو ذات الجنب جو ایک بیماری ہوتی ہے وہ تو نہیں ہے۔ ذات الجنب ایک بیماری جو بغل سے ایک بلٹی نکلتی ہے، اس کے لیے کچھ خاص دوا پلائی جاتی ہے، تو آپ کو زبردستی دوا پلانا چاہا، اس لیے کہ آپ پر غشی داری ہو جایا کرتی تھی، لیکن آپ ہاتھ کے اشارے سے منع کرتے رہے کہ نہیں مجھے دوا نہ پلاؤ۔ لیکن گھر والوں نے کیا سمجھا کہ جس طریقے سے مریض دوا کو ناپسند کرتا ہے نا، دوا نہیں پینا چاہتا، ایسے آپ بھی نہیں پینا چاہتے ہیں۔ کیوں ساتھیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بشر مانتے تھے، نور نہیں مانتے تھے، عالم الغیب نہیں مانتے تھے۔ بشریت کے جو تقاضے ہوتے ہیں اس سے ماورا کوئی چیز، آج ہمارے ہاں لوگ اس کو ایک بہت بڑا ہوا کھڑا کر دیا، تو زبردستی لوگوں نے دوا پلانی چاہی اور پلائی۔ آپ کو جب تھوڑا سا افاقہ ہوا، کہا کہ میں تم لوگوں کو منع کر رہا، تم لوگوں نے مانا نہیں ہے، تو جن لوگوں نے مجھے دوا پلائی ہے ایسے ان کے ساتھ بھی ہوگا، ایسا ان کے ساتھ بھی ہوگا۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہی کہ ان موجودین میں کوئی ایسا نہیں تھا جس کے ساتھ یہ نہ کیا گیا سوائے عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے، ہے کہ نہیں؟ تو اس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے چوتھا دن جب گزرا ہے اور مرض زیادہ بڑھ گیا ساتھیوں،
تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے لوگوں ایک کتاب ایک کاغذ اور قلم میرے پاس لے آؤ تاکہ میں کچھ لکھ دوں نصیحتیں، تاکہ اس کے بعد تم لوگ کبھی گمراہ نہ ہو۔ اس وقت صحابہ کرام نے کہا تھے، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے لوگوں اللہ کے رسول کو کیوں تکلیف دو گے؟ اس سے آپ کو تکلیف ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ ہمارے پاس چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، اس میں ہر چیز کا حکم ہمارے لیے موجود ہے۔ اس پریشانی کے عالم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ کسی نے کہا نہیں کتاب دینی چاہیے، کسی نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ میرے پاس سے، میرے پاس شور کرنا مناسب نہیں ہے، البتہ دیکھو 3 باتوں کا اہتمام کرنا تم لوگ۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں یہی 3 بات شاید آپ دکھانا چاہتے تھے۔ 3 باتوں کا اہتمام کرنا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جزیرے عرب سے مشرکین کو نکال باہر کرنا، کوئی مشرک جزیرے عرب میں نہ رہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وفود جس طریقے سے ہمارے پاس آتے رہے اور میں ان کی قدر کرتا رہا، جو جس لائق تھا اسے دیتا رہا، جو جس مقام کا تھا وہ مقام اسے ادا کرتا رہا۔ اس چیز کو تم باقی رکھنا، اس چیز کو تم باقی رکھنا۔ اور راوی کہتے ہیں تیسری چیز میں بھول گیا، وہ کیا تھی؟ بعض علماء کہتے ہیں جیسا کہ بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ وہ کتاب اللہ پر جمے رہنے کا حکم تھا، کتاب اللہ کے اوپر تم لوگ جمے رہنا۔ بعض علماء کہتے ہیں نہیں، وہ نماز کا معاملہ تھا، اس لیے کہ اس پوری مدت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی چیزوں کی وصیت کرتے رہے جو آپ لوگ بار بار سنتے آئے ہیں کہ آپ کہتے رہے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا اہتمام کرنا، اور تمہارے ماتحت جو لوگ ہیں ان کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا شاید یہی آخری دن تھا، یہ چوتھا دن تھا کہ مغرب کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نہیں جا سکے، مسجد میں نہیں جا سکے۔ راوی کا بیان ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں پڑھائی ہے، اپنے گھر میں پڑھائی، اور اس نماز میں آپ نے خصوصی طور پر اس کا میں ذکر کر رہا ہوں اس لیے ایک دیکھیں گے، اس نماز میں آپ نے مغرب میں سورہ والمرسلات پوری پڑھائی ہے۔ آج ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں مغرب کی نماز میں صرف 2 آیتیں 3 آیتیں ہی پڑھنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں ہیں، آپ کی یہ پریشانی اور یہ تکلیف ہے۔ لوگ کہتے ہیں مغرب بہت بڑا مختصر رہا کرتا ہے، اسی لیے اذان کے بعد کیا ہے 1 منٹ کا فاصلہ ہے، بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ یہ سنت کے خلاف ہے ساتھ۔ مغرب کا اتنا مختصر نہیں، مغرب کا وقت تقریباً 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے رہا کرتا ہے، اور یہ کہ ہاں مغرب میں صرف مختصر ہی صورت پڑھی جائے، عام حالات میں چھوٹی صورتیں کے سارے مفصل پڑھنا چاہیے، لیکن بڑی صورتیں ہی پڑھنے کا ذکر ہے۔ بلکہ آپ نے مغرب کی نماز میں ایک بار سورہ اعراف پوری پڑھائی۔ کہتے کیا؟ کون سی صورت؟ سورہ الاعراف 1 پارے سے زیادہ ہے، 1.25 پارہ ہے، 1.25 پارہ۔ سورہ الاعراف پوری مغرب کی نماز میں پڑھائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ چیز ہمارے یہاں جو تصور ہے وہ غلط ہے۔ تو اس بیماری کی حالت میں ساتھیوں 2 صفحات سورہ والمرسلات 29ویں پارے کی آخری صورت ہے والمرسلات۔ تو اس حالت میں جب آپ اس بیماری میں اتنی تکلیف ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں پڑھائی اس نماز کو اور پوری سورہ والمرسلات پڑھی ہے۔ ایک صحابیہ ام الفضل ہے عبداللہ ابن عباس کی والدہ، وہ کہتی ہیں کہ یہ آخری نماز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے۔ اسی رات عشاء کی نماز میں ساتھیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کا مرض بڑا شدت اختیار کر گیا۔ صحابہ کرام مسجد میں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غشی طاری ہو جاتے، بے ہوشی طاری ہوتی تھی۔ آپ جب ہوش میں آتے تھے تو کہتے تھے کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ازواج مطہرات کہتی تھی نہیں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو آپ کہتے کہ اچھا ٹھیک ہے، ذرا مجھے لاؤ نہلاؤ۔ تو آپ کو نہلایا جاتا، آپ اٹھنے کی کوشش کرتے تو پھر آپ پر غشی طاری ہو جاتی۔ ساتھیوں اس رات 3 بار آپ کے اوپر ایسا ہوا، 3 بار ایسا۔ تیسری بار آپ نے کہا کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، جا کر کہہ دو ابو بکر کو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ بلکہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضرت عمر سے کہو وہ پڑھا دیں، اس لیے کہ ابو بکر بڑے نرم دل ہیں، جب نماز پڑھنے لگتے ہیں تو رونا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کا مقصد یہ نہیں تھا۔
وہ سمجھ رہی تھی کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آخری ایام ہیں، اگر ابوبکر آپ کی جگہ کھڑے ہوئے تو لوگ کہیں کہ بڑا منحوس ہے اس کے اس جگہ پر کھڑے ہونے کی وجہ سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول نہیں کیا، بلکہ بخاری ہی شریف کی روایت ہے، اگر مجھ سے بھول نہیں ہو رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر نے حضرت عمر سے کہا کہ اے عمر تم نماز پڑھو، لیکن حضرت عمر نے کہا کہ اس جگہ پر کھڑے ہونے کے آپ سے زیادہ حقدار کوئی دوسرا نہیں، اس مقام پر کھڑے ہونے کے لیے آپ سے زیادہ حقدار کوئی نہیں ہے۔ اس دن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے لگے، اور آپ کی زندگی ہی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 17 نمازیں پڑھائیں، 17 نمازیں پڑھائیں آپ کی زندگی میں، اس لیے کہ یہ تقریباً سنیچر کا دن تھا یا جمعہ کا دن تھا، عشاء کی اور فجر کی، عشاء کی نماز، پھر اتوار کے دن کتنی نمازیں ہو جائیں گی؟ 5 نمازیں، سنیچر کے دن کتنی نمازیں ہوں گی؟ 5، اتوار کے دن 5 نہیں بلکہ یہ جمعرات کی رات ہے، جمعرات کی رات ہے نا، جمعہ کے دن کی 5 کتنی ہو گئی؟ 5، سنیچر کے دن کی 5، اتوار کے دن کی 5 کتنی ہو گئی؟ 15 ہو گئی ہے نا، اور ایک نماز یہ جو جمعرات، اور ایک نماز جو پیر کی فجر کو پڑھایا تھا، پیر کی فجر کو، یہ 17 نمازیں حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کی زندگی میں پڑھایا ہے۔ انہی ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار تھوڑا سا افاقہ ہوا، وہ پیر کا دن ہے، وہ اتوار کا دن ہے، اس کی کوئی تحدید نہیں کی جا سکتی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ظہر کی نماز کے وقت تھوڑا سا افاقہ ہوا، آپ نے حضرت عباس ابن عبد المطلب کے کندھے پر اپنا ایک ہاتھ رکھا، حضرت علی کے کندھے پر دوسرا ہاتھ رکھا، اور دونوں کے سہارے آپ مسجد میں آئے، حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیچھے ہٹنے سے روک دیا، اور جا کر کے آپ حضرت ابوبکر کی بائیں جانب بیٹھ، اس لیے کہ گھر سے نکلے تو بائیں جانب ہی پڑتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور ابوبکر آپ کی اقتدا کر رہے تھے، حضرت ابوبکر آپ کی اقتدا کر رہے تھے اور سارے لوگ حضرت ابوبکر۔ یہ بھی اشارہ تھا ساتھیوں کہ میرے بعد مسلمانوں کی قیادت کس کے ہاتھ میں آئے گی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں وفات تھے، ایک دن قبل تھا، اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے تمام چیزوں کو صدقہ کر دیا، جتنے غلام تھے آپ نے آزاد کر دیا، کوئی چیز گھر میں باقی نہیں رہی، تلوار تھی اس کو صدقہ کر دیا، بلکہ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ اس رات ہم نے گھر میں روشنی کرنے کے لیے اپنے پڑوسی سے تیل مانگا تو ہمارے گھر کے اندر روشنی ہوئی تھی، ورنہ ہمارے گھر میں تیل جلانے کے لیے، چراغ جلانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ بلکہ ہوا یہ، حضرت عروہ ابن زبیر بیان کرتے ہیں، مسند احمد صحیح ابن حبان میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ 5 درہم جو تھے وہ کہاں رکھے ہوئے ہیں؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ فلاں جگہ رکھے ہوئے، آپ نے کہا انہیں صدقہ کرو، کہا آپ نے یہ بیان فرمایا کہ آپ پر پھر غشی طاری ہو گئی اور اس میں مشغول ہو گئی، آپ کو دوبارہ ہوش آیا تو آپ نے کہا کہ ان 5 درہموں کو تم نے کیا کیا؟ کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقی ہیں، میں صدقہ کر دوں گی۔ کہا کہ اگر محمد اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملے گا کہ اس کے پاس 5 درہم باقی ہے تو اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اسے اسی وقت لے جاؤ اور صدقہ کر دو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اسی وقت دیا گیا، اسے صدقہ کر دیا۔ اسی دن آقا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو دیکھ کر کے ان سے رہا نہیں گیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ واہ کرب ابتا، اے میرے باپ کی سختی۔ تو آپ نے کہا کہ اے فاطمہ، آج کے بعد سے تیرے باپ کے اوپر کوئی سختی آنے والی نہیں ہے۔ آپ نے حضرت فاطمہ کو بالکل اپنے قریب کیا، ان کے کان میں ایک بات بتائی، حضرت فاطمہ رونے لگی، کچھ دیر روتی رہی، انہیں تسلی دیا تو پھر اپنے قریب کیا، پھر ان کے کان میں ایک بات بتائی، حضرت فاطمہ نے ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ مجھے بھی بتا دو کیا کہا ہے تم سے؟ تو کہا اللہ کے راز کو میں فاش کرنا نہیں، اللہ کے رسول کے راز کو میں فاش کرنا نہیں چاہتی۔ بعد میں بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کے بعد کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ اے فاطمہ، اس بیماری میں ہمارا انتقال ہو جائے گا،
جس پر مجھے رونا آ گیا تھا. اور بعد میں آپ نے کہا تھا کہ اے فاطمہ، میرے اہل و عیال میں سب سے پہلے میری ملاقات جس سے ہوگی وہ تم ہوگی، اور اے فاطمہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی عورتوں کا سردار بنایا ہے. اس لیے مجھے ہنسی آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات مبارکہ کا ساتھیوں آخری دن تھا، پیر کا دن ہے. فجر کی نماز میں ایک عجیب چیز پیش آئی. صحابہ کرام فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، حضرت عمر صدیق نماز پڑھا رہے تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا پردہ ہلتا ہے. گھر کا پردہ ہلتا ہے اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا آج جہاں ریاض الجنہ وہیں پر آپ کے گھر کا کمرہ ہلتا تھا. صحابہ کرام نے اپنی نظر اٹھائی تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے. حضرت عمر صدیق پیچھے ہٹنا چاہے حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن آپ نے پیچھے آنے سے منع کر دیا. حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ صحابہ کرام، اتنی خوشی ہوئی صحابہ کرام کو، ایسا لگ رہا تھا کہ نماز چھوڑ دیں گے آپ کو مسکراتے دیکھ کر کے. لیکن صحابہ کرام کو یہ کیا معلوم تھا کہ یہ مسکراہٹ وہ اس چراغ کی مثال ہے کہ جو چراغ بجھنے سے پہلے ایک بار بڑی اونچی سے لپک دیتا ہے اور اس کے بعد مستقل طور پر وہ بجھ جایا کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ آخری دن تھا، آخری لمحہ تھا، اور صحابہ کرام نے یہ آخری مسکراہٹ دیکھی تھی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کر سکے صحابہ کرام. لیکن چونکہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اس لیے صحابہ کرام کو کافی حد تک اطمینان حاصل ہوا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت صحت بننے جا رہی ہے. کچھ صحابہ کرام چلے گئے، لیکن ساتھیوں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس درمیان میں صحابہ کرام کا بہت بڑا طبقہ مسجد اور آپ کے گھر کے پاس رہا کرتا تھا. آپ کی بیماری کو سن کر کے وہاں سے جایا نہیں کرتا کہ پتہ نہیں کس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت پیدا ہو جائے. لیکن جانتے ہیں آج تیرا گھر بڑا نہیں تھا کہ سارے لوگ گھر کے اندر ہوں. کچھ لوگ اجازت چاہ کر کے آپ اجازت چاہتے تھے اور آپ کے پاس جایا کرتے تھے. انہی میں لوگوں میں چاشت کا وقت ہو رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ داخل ہوئے اور واپس آتے ہیں تو ان کے باہر آتے ہی صحابہ کرام لپٹ پڑتے ہیں اور کہتے ہیں اے ابو الحسن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ اے ابو الحسن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ اے ابو الحسن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اصبح بحمد اللہ طیبا، اصبح بحمد اللہ بارئا. اللہ کا شکر ہے کہ آج آپ بہت اچھے ہیں، آج آپ کی طبیعت بہت اچھی ہے. یہ سننا تھا کہ عمومی طور پر صحابہ کرام کو اطمینان ہوا اور اپنے اپنے کام پر چلے گئے. حتیٰ کہ حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں سے دور مقام سنہ میں ان کی جہاں زمین تھی وہاں پر حضرت صدیق چلے جایا کرتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درد بڑھتا جا رہا تھا. خیبر کا جو زہر تھا وہ اپنا اثر کرتا جا رہا تھا. چاشت کا وقت ساتھیوں ہونے کا تھا کہ مرد میں شدت آ گئی. آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھ گئی. اتنی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دیکھا کہ آپ کی تکلیف میں اضافہ ہے تو انہیں بیٹھا کر کے اپنے سینے سے لگا لیا کہ بیٹھے رہے تو شاید سکون. جانتے ہیں سانس وغیرہ اگر تیز چڑھنے لگے لیٹا رہے آدمی زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور اگر بیٹھ جائے تو تکلیف میں تھوڑی سی خفت ہوتی ہے. اسی درمیان حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر نے اجازت چاہی اندر آنے کی. دیکھا تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ساتھیوں کام نہیں کر رہی تھی، نظر کام کر رہی تھی. آپ نے مسواک کی طرف ذرا غور سے جب دیکھا تو حضرت عائشہ نے سمجھا کہ شاید آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں. آپ سے پوچھا کہ آپ کے لیے میں مسواک لے لوں؟ آپ نے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں میرے لیے مسواک لے لیں. اور جب مسواک آپ کو دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک کے اندر یہ قوت نہیں تھی کہ آپ مسواک کو چبا سکیں. حضرت عائشہ نے پھر پوچھا کیا میں مسواک لے کر اسے نرم کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ ہاں. چنانچہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصتی کے وقت جو آخری چیز آپ کے منہ میں گئی تھی وہ میرا لعاب تھا. ساتھیو اللہ تعالیٰ جس کو یہ مقام دے، آج کی ناپاک
بدبخت اور کافروں سے بری جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملہ کر حضرت عائشہ کو متہم کرے؟ ان لوگوں سے بڑا بیوقوف، جاہل اور ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ ذرا سوچنے کی بات ہے، جس کو یہ مقام اللہ تعالیٰ نے دیا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے دیدار کے لیے لوگ ترستے تھے، آپ کے چہرے پر ہاتھ لگانے کے لیے لوگ ترس رہے ہوں، چہ جائے کہ کسی کا لعاب آپ کے منہ میں چلا جائے، یہ کتنی بڑی سعادت ہے ساتھ۔ پھر اس ذات کے بارے میں بدتمیزی کی جائے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ کو کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ اللہ کل حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے جب نرم کر کے ہم نے وہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بہترین مسوا کیا، اتنی اچھے انداز میں، جس سے پہلے آپ نے کی بھی نہیں کی تھی۔ لیکن تکلیف میں ساتھیوں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اسی درمیان لوگ آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں کرتے، روایت حضرت حسنین آئے، آپ نے ان کے لیے دعائیں کی۔ اسی میں جب تکلیف بڑھی تو جو آپ نے فوج بھیجی تھی کہاں روانہ جرف میں مقام جا کے ٹھہر گئی تھی، حضرت اسامہ ابن زید نے سنا کہ آپ کی تکلیف بڑھ گئی ہے، تو وہیں پر پورے ہتھیار اور سامان رکھ کر کے، یہ نہیں کہ اس میں کوتاہی ہوگی، پورے سامان رکھ کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں۔ آپ کے ہاں جانے کی اجازت چاہے تو وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں گھر میں آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بولنے کی طاقت نہیں تھی، لیکن آپ نے اشارے سے کچھ کہنا چاہا، میں نہیں سمجھ سکا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اور میرے لیے دعا کی، میں سمجھ گیا کہ آپ میرے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ کہا کہ یہ آخری لمحہ تھا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اس کے باوجود ساتھیوں معاملہ یہاں تک پہنچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے چند الفاظ ادا ہو رہے تھے اور کچھ نہیں۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھی اور آخری وقت ہوا تو آپ کی زبان سے میں صرف ایک الفاظ سن رہی تھی، لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات، لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات، لا الہ الا اللہ، موت کی سختیاں بہت زیادہ ہیں۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو موت کی سختی تھی، اس کے دیکھ لینے کے بعد اب کسی کے اوپر اگر موت کی سختی آتی ہے تو میں اس سلسلے میں کچھ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ آدمی برا تھا یا کیا تھا۔ ہم یہ کیا سمجھتے ہیں اگر کسی کی بری موت ہوتی ہے ہم کیا سمجھتے ہیں ساتھیوں کہ یہ بہت برا آدمی تھا، کسی کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وفات سے پہلے اسے مکمل طور پر پاک اور صاف ہو کر کے اپنے پاس بلانا چاہتا ہے، کہ اس کے پاس یہ جو تکلیف ہو رہی ہے اس سے اس کے گناہوں، اس کی خطاؤں، اس کی غلطیوں کا کفارہ ہو جائے، اور جب میرے پاس آئے بندہ تو بالکل پاک اور صاف ہے، اس کے اوپر کوئی گناہ نہ رہ جائے۔ علی کل حال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الجھن میں اضافہ ہو گیا۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ اسی مرحلے میں دو چیزیں پیش آئی۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صحت یاب تھے تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی بھی نبی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اسے موت نہیں دیتا، دنیا سے نہیں اٹھاتا، یہاں تک اسے دو چیزوں میں ایک کے اختیار کرنے کا اختیار دے دیتا ہے، کہ دونوں میں سے ایک کا اختیار کرو۔ ایک چیز یہ کہ تم اب قیامت تک دنیا میں رہنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، تمہیں مہلت دے دی جا رہی ہے، رہو دنیا میں، اور یا یہ چاہتے ہو کہ تمہارا مقصد اب پورا ہو گیا ہے دنیا میں آنے کا، تم نے ہمارا فرض جو تھا وہ ادا کر دیا ہے، یا اب تم ہمارے پاس آنا چاہتے ہو۔ تو کہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات تھے، اچانک کیا دیکھتی ہوں کہ آپ کے اوپر غشی ایسی طاری ہو گئی ہے کہ گویا آپ کے اوپر موت طاری۔ ہم نے یہ سمجھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد تھوڑا سا افاقہ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اللہم اغفر لی اللہم ارحمنی اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی۔ اے اللہ تبارک و تعالی نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ میرا حشر کر، اور اے اللہ تعالیٰ میں اب دنیا نہیں جاتا، رفیق اعلیٰ کو چاہتا ہوں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں سمجھ گئی کہ اب آپ ہمارے پاس رہنا نہیں چاہتے، اب یہ آپ کی زندگی کے آخری لمحات ہیں۔
اسی درمیان حضرت عائشہ کیا بیان فرماتی ہے، جیسا کہ آپ سے شاید یہ بات رہ گئی ہے کہ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر دم کیا کرتی تھی، قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کے، اذهب الباس رب الناس انت الشافی لا شفاء الا شفاء لا یغادر سقما، یہ دعائیں پڑھ کر کے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ تکلیف ہوئی تو میں اپنے ہاتھ سے نہیں، میں پڑھتی تھی اور آپ کے ہاتھ پر دم کر کے آپ کے ہاتھ کی برکت میں آپ کو پھیرا کرتی تھی۔ تو حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ آخری وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ٹیک سے لگائی ہوئی تھی اور میں یہ دعا پڑھ رہی تھی جو حضرت جبرائیل آ کر کے آپ کے اوپر پڑھا کرتے تھے، حضرت جبرائیل آ کر کے آپ کے اوپر پڑھا کرتے تھے۔ وہ دعا کیا تھی؟ اذهب الباس رب الناس بیدک الشفاء لا شافی الا انت اشف شفاء لا یغادر سقما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عائشہ اب اس کو بند کر دو، اب یہ نہیں چاہیے مجھے، یہ مجھے فائدہ کب دیتی تھی؟ جب میری زندگی مجھے زندہ رہنے کی امید تھی، اب زندہ رہنے کی امید نہیں ہے، لہذا اب یہ دعا میرے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑا کر دیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی چھوڑ دیا۔ ساتھیو، چاشت کا وقت، بلکہ بعض روایات کے مطابق ظہر کا وقت ہونے جا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزع کی کیفیت طاری ہو گئی اور آپ بار بار اپنی زبان سے یہی الفاظ ادا کر رہے تھے، مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اور یہی کہتے کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے اپنی دعا کے لیے کہ اچانک حضرت عائشہ کیا بیان فرماتی ہے کہ آپ کا ہاتھ نیچے آ جایا کرتا ہے، آپ کی روح اوپر کی طرف جاتی ہے اور ہاتھ آپ کا نیچے آ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے ہٹا کر کے بستر کے اوپر لٹا دیا۔ اب ازواج مطہرات کے سامنے ساتھیوں دنیا تاریک ہو چکی تھی۔ اب وہ سورج جو روزانہ ان کے گھر میں مغرب کے بعد طلوع ہوتا تھا، وہ سورج اب ہمیشہ کے لیے ڈوب چکا تھا۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی تھی کہ لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی فوق شمس فی النہار وشمس الناس تطلع بعد فجر وشمسی طالع بعد النہار۔ ایک سورج میرا ہے اور ایک سورج لوگوں کا ہے، لیکن لوگوں کا سورج میرے سورج کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لوگوں کا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے اور میرا سورج مغرب کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ اب یہ سورج دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلا گیا تھا۔ صحابہ کرام کی اندر ساتھیوں وہ کیفیت تھی کہ حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے 2 دن دیکھے ہیں۔ ایک دن وہ تھا جبکہ مدینہ منورہ میں روشنی جتنی پھیلی تھی اتنی بڑی روشنی کبھی نہیں پھیلی، اور ایک دن وہ تھا کہ مدینہ منورہ میں وہ تاریکی پھیلی ہے کہ اتنی تاریکی دیکھی نہیں گئی ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں وارد ہونے اور وفات کا دن تھا۔ ساتھیوں، صحابہ کرام کی یہ کیفیت تھی کہ عمر رضی اللہ جیسا آدمی، بہادر، جذبے والا اور صبر والا آدمی بھی اپنا توازن کھو بیٹھا اور کہا کہ جو یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، میں اس کو اپنی گردن سے، اس تلوار سے اس گردن کو اڑا دوں گا۔ لیکن حضرت عمر صدیق آتے ہیں اور ان کے سامنے یہ آیت تلاوت کرتے ہیں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم۔ تو کہتے ہیں کہ میرے سامنے حقیقت واضح ہو گئی اور میرے اندر اتنی طاقت نہیں رہ گئی کہ میں کھڑا رہ سکوں۔ خطرہ ہوا کہ میں گر جاؤں گا تو میں وہیں پر بیٹھ گیا۔ اس طریقے سے ساتھیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا حادثہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پورے دن رہے، دوسرے دن منگل کے دن پورا رہا، اور شام کو صحابہ کرام نے حضرت فضل ابن عباس، حضرت عباس بن حضرت علی، ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا، اور اسی دن رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کر کے اس زمین میں دفن کر دیا جس زمین سے قیامت دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائے جائیں گے۔ یہ وہ علم تھا ساتھیوں کہ جسے زمین کے اندر دفن کر دیا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی قبر کے اندر موجود ہیں، بلکہ آپ کو قبر کی زندگی حاصل ہے، آپ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ قیامت کے دن تک زمین آپ کے جسم مبارک کے ایک حصے کو بھی نہیں
چھو سکتی ہے۔ اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت دی ہے کہ ہم اور آپ اگر درود بھیجتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ درود پہنچاتا ہے۔ چند باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفات سے متعلق ساتھیوں رہ گئی تھی، لیکن وہ اہم آپ کی زندگی سے آپ کی سیرت سے تعلق کم لیکن عقائد اور اعمال سے متعلق زیادہ ہیں، اس لیے اسے ہم نے چھوڑ دیا کسی اور مجلس کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر ان وفات کے دنوں میں آپ نے کیا کیا وصیتیں فرمائی تھیں۔ وہ وصیتیں عقائد سے متعلق بھی ہیں، وہ وصیتیں عبادات سے متعلق بھی ہیں، وہ وصیتیں سیاست سے متعلق بھی ہیں، اور وہ وصیتیں مسلمانوں کے اپنے ذاتی اعمال سے متعلق بھی ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے فرمایا تھا کہ لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله، تم میں سے کسی کا انتقال نہ ہو الا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ حسن ظن کا شکار ہے۔ تو یہ کسی اور مجلس میں آپ کے سامنے یہ رکھی جائیں گی کہ وفات کے وقت یا ان دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وصیتیں رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ زندہ رہنے اور اسی پر ہماری اور آپ کی وفات اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جو سلسلہ چلا تھا وہ سلسلہ آج تو ختم ہو گیا، لیکن ایک عام مسلمان کی زندگی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کا سلسلہ ختم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ چاہیے تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مسلمان کی زندگی میں ہر وقت موجود رہے۔ لہذا ہماری یہ وصیت ہے آپ تمام لوگوں کے آج آخری الفاظ اس مجلس کے ہیں جو 1.5 سال پہلے شروع ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم اور آپ لوگ پڑھنے اور سننے کا اہتمام کریں۔ اگر روز نہیں تو کم سے کم ہفتے میں ہم اور آپ کی سیرت کا کوئی نہ کوئی باب پڑھ لیا کریں۔ آپ کی سیرت کو ساتھیوں جس قدر آپ لوگ پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے ساتھ عقیدت اور آپ کے ساتھ تعلق اتنا زیادہ بڑھتا جائے گا، اور جتنا آپ لوگ چھوڑ دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دوری ہوتی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر اکٹھا ہونا قبول فرمائے۔ یہ اس سلسلہ جو طویل اتنا شروع ہوا ہے اللہ تعالیٰ اسے بابرکت بنائے، اس سے تعلق جو ہمارا اور آپ کا جڑا رہا ہے اس تعلق کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی شدت کو ڈال دے، اور یہ چیزیں ہماری اور آپ کی مغفرت کا سبب بنے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔